جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا۔ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا۔ اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات تو سبھی مانتے ہیں نا کہ اللہ نے میرے آقا کو ساری کائنات سے بلند مقام عطا کیا ہے۔ بولو بولو برس، ساری کائنات سے بلند درجہ دیا ہے، ساری کائنات سے اونچا مقام دیا ہے۔ تو پھر یہ بھی مانو نا محبوب کو جو دین دیا ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، محبوب کو جو شریعت دی ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، محبوب کو جو طریقت دی ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، محبوب کو جو کتاب دی ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ ارے میں تو اپنے ذوق میں یوں کہنا چاہوں گا، اگر رب کے خزانے میں کوئی اور کتاب اعلیٰ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا، اگر رب کے خزانے میں کوئی اور شریعت اعلیٰ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا، اگر رب کے خزانے میں کوئی دین اعلیٰ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا، اگر رب کے خزانے میں کوئی اور زلف اعلیٰ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا، اگر رب کے خزانے میں کوئی چہرہ اعلیٰ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا، اگر رب کے خزانے میں کوئی اور وجود اعلیٰ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا، اگر رب کے خزانے میں کوئی اور پسینہ زینہ کرینہ سفینہ مدینہ اعلیٰ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا، تو پھر یہ بھی ماننا اگر رب کے خزانے میں کوئی اور یار اعلیٰ ہوتے مصطفیٰ کو دیتا، اگر رب کے خزانے میں کوئی اور بیٹیاں اعلیٰ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا، اگر رب کے خزانے میں کوئی اور بیٹیاں اعلیٰ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا۔ اللہ نے اپنے خزانے سے ہر اعلیٰ چیز کو چنا ہے، مصطفیٰ کو عطا کر دیا ہے۔ اسی لیے تو آقا فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اور اخلاق کے دعوے کرنے والوں اور معاشرے میں اخلاق کی باتیں کرنے والوں، جو بھی رب کے خزانے میں اچھی باتیں تھیں وہ ساری میں محمد لے کر آ گیا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ قاضی متی اللہ سعیدی صاحب۔ اللہ نے اپنے خزانے میں پیچھے چھوڑی اچھی بات کوئی نہیں، جو اچھی بات تھی محبوب کو دے کے بھیج دیا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ دیکھو میں کتنی اچھی لے کر آ گیا ہوں بات، تو وہ گندی ہے، اچھی نہیں ہے۔ اچھی وہی ہے جو مصطفیٰ کے لے کر آ گئے ہیں، اچھی وہی ہے جو میرے آقا لے کر آ گئے ہیں، دین وہی ہے جو میرے آقا لے کر آ گئے ہیں۔ کیوں اللہ نے ساری کائنات کا سردار بنا کر بھیجا ہے، آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے پیچھے اچھی چیز چھوڑی ہی کوئی نہیں، چھوڑی ہی کوئی نہیں ہے۔ پہلے نبیوں کی باری آئی تو فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات، یہ لے جو اللہ اکبر کبیر، اللہ مجھے صبر دے دے۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم یہ لے جائیے، من کتاب یہ لے جائیے، بس یہ لے جائیے۔ آپ کے بعد نوح آ رہے ہیں، باقی وہ لائیں گے۔ نوح آپ یہ لے جائیے۔ آپ کے بعد ابراہیم آ رہے ہیں، باقی وہ لائیں گے۔ ابراہیم آپ یہ لے جائیے۔ آپ کے بعد یوسف آ رہے ہیں، باقی وہ لائیں گے۔ اور جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، محبوب جو پڑا ہے سارا لے جا، تیرے بعد آنا ہی کسی نے نہیں۔ محبوب جو ہے سارا لے جا، جو ہے سارا، اتممت علیکم نعمتی، تمام کر دی نعمت محبوب کے دامن پر۔ محبوب جو ہے سارا لے جا، جو ہے سارا لے، نبوت ساری لے جا، رسالت ساری لے جا، حکمت ساری لے جا، تدبر سارا لے جا، فصاحت ساری لے جا، بلاغت ساری لے جا، امامت ساری لے جا، قیادت ساری لے جا، شرافت ساری لے جا۔ محبوب صداقت لے جا، جا کے صدیق بنا۔ سارا کچھ آقا لے کر آ گئے، اور وہ جو آقا لے کر آئے وہ آپ نے جا کے لیا مکہ سے؟ آپ گئے تھے مدینہ لینے؟ یہاں کیسے پہنچا؟ آپ گئے تھے وہاں لینے؟ کوئی ذریعہ تو بنا نہ پہنچنے کا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب یہ آیے کریمہ اتری ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ترتیب کے لحاظ سے سورہ ناس آخری ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ آیے کریمہ آخری آیت ہے۔
جب یہ آیت کریمہ اتری اور پیارے آقا نے فرمایا میں نے پہنچا دیا، یا رسول اللہ پہنچا کیا دیا؟ حق ادا کر دیا۔ اس سننے کے بعد پھر صحابہ وہاں ٹھہرے نہیں، جدھر کو رخ آیا چل پڑے۔ بول بول میرے ساتھ بول نا، پھر وہاں سے چل پڑے۔ یہ دین پہنچایا صحابہ نے، یہ دین یہاں پر پہنچایا صحابہ نے۔ یہ لائٹ جل رہی ہے، یہ یہاں پر یوں ہی نہیں جل رہی، اس کی تار کو لے کے پکڑ کے چلتے جائیں، یہ بورڈ میں ہے، بورڈ سے لے کر جائیں کہ کہاں سے آ رہی ہے، وہ میٹر تک ہے، میٹر سے پھر تار کو پکڑیں، کہاں پر ہے؟ پول پر ہے، گلی میں جو کھڑا ہے، پول سے پھر لے کر چلیں، تار کہاں ہے؟ ٹرانسفارمر میں ہے، ٹرانسفارمر سے پھر پکڑیں تار، کدھر سے آ رہی ہے؟ گریڈ اسٹیشن سے، گریڈ اسٹیشن سے پھر پکڑیں، کدھر ہے؟ پاور ہاؤس سے، جہاں پر بن رہی ہے، وہاں کنیکشن بند کر دو، یہاں یہ بند ہو جائے گی۔ میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ یہاں پر جل رہی ہے، روشنی کر رہی ہے، تو یہ بتا رہی ہے کہ کنیکشن پاور ہاؤس تک ہے۔ آج دنیا میں جہاں اخلاق نظر آتا ہے، جہاں پر اسلام نظر آتا ہے، جہاں پر دین نظر آتا ہے، اس کی کنیکشن وہ پکڑتے جائیں تار، وہ صحابہ سے ہو کر حضور کے قدموں تک پہنچ رہی۔ یہ دین پہنچایا۔ تکبیر، شان صحابہ، یہ دین پہنچایا صحابہ نے۔ اور سنیے کیسی تھی وہ جماعت جس نے یہ دین پہنچایا، کیسا لایا انہوں نے ایمان جنہوں نے یہ دین پہنچایا، کیسی کہی ہے انہوں نے بات جنہوں نے یہ دین پہنچایا۔ میں ذمہ داری سے بولنے چلا ہوں، پیارے آقا خندق کھود رہے ہیں، توجہ میری جانب ہے، شب کی ہے توجہ، خندق کھود رہے ہیں پیارے آقا، صحابہ بھی خندق کھود رہے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، صحابہ کے پیٹ پہ ایک پتھر ہے، پیارے آقا نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھ رکھے ہیں، ایک سخت چٹان آئی نہیں ٹوٹی، صحابہ آئے پیارے آقا کے پاس اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سخت چٹان ہے ہم سے نہیں ٹوٹ رہی، پیارے آقا فرماتے ہیں میں آتا ہوں۔ حضور تشریف لائے، کدال کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا، نبوت کے ہاتھوں میں پکڑا کدال کو، اور زور سے ضرب لگائی، ایسی ضرب لگائی کہ وہ چٹان 2 ٹکڑے ہوئی، اندر سے روشنی نکلی۔ پیارے آقا مسکراتے چہرے کے ساتھ صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں صحابہ اللہ نے مجھے فارس کے محل دکھا دیے، اللہ نے مجھے روم کے محل دکھا دیے۔ اب توجہ، ادھر ادھر دیکھو کہ میری بات سمجھ نہیں آئے گی، بہرحال میں اپنی بات بول کے یہ 5 منٹ میں جا رہا ہوں۔ صحابہ اللہ نے مجھے فارس کے محل دکھا دیے، روم کے محل دکھا دیے۔ صحابہ کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ گئی۔ صحابہ کا ایمان دیکھیے، حالت یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر ہے، حالت یہ ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں ملا، پینے کو کچھ نہیں ملا۔ توجہ، میں جو ابھی آپ کو کہوں کہ ہم یہاں سے باہر نکلیں گے تو سامنے جہاز تیار کھڑا ہے، تو آپ پوچھ سکتے ہیں ہم لدیکی میں ہیں، یہاں کوئی ایئرپورٹ نہیں، یہاں تو باہر بارش ہو رہی ہے، باہر کھیت ہیں، ذہن میں بات آ سکتی ہے، کیونکہ حالات حاضرہ اور ہیں اور پیشن گوئی میری اور ہے۔ پیارے بھیا بیٹھ جائیں، میں ریوڑیاں بیچنے نہیں آیا چندہ، میری طرف سے توجہ ہوگی تو بات سمجھ آئے گی، کیونکہ حالات حاضرہ اور ہیں، ہم لدیکی میں ہیں، کوٹ بھوانی داس میں ہیں، یہاں کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے، باہر کھیت ہیں، یہاں تو ہو سکتا ہے اس وقت باہر کوسٹر بھی نہ ملے، کوئی وین بھی نہ ہمیں میسر ہو۔ حالات یہ ہیں، حالت یہ ہے، اور میں اگر دعویٰ کروں کہ ابھی ہم باہر نکلیں گے تو یہاں پر ہوائی جہاز کھڑا ہوگا، آپ سوال کریں گے لیکن ہے، حالت یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر ہے، حالت یہ ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں، اور دعویٰ سپر پاور کے فتح ہونے کا۔ صحابہ کا ایمان دیکھیے، نہیں پوچھتے یا رسول اللہ کیسے ہوگا، ہماری تو حالت یہ ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں۔ یہ صحابہ کا ایمان دیکھیے، صحابہ مسکرا اٹھے، یا رسول اللہ ایسے ہی ہوگا۔ ایک اور جھلکی سنیے،
پیارے آقا ہجرت فرما رہے ہیں، ابو بکر ساتھ ہیں، غار ثور سے نکلے، ابھی ام معبد کی جھونپڑی میں نہیں پہنچے، اچانک سے ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ پیارے آقا نے یوں جلالی نگاہوں سے پیچھے دیکھا، سراقہ بن مالک جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے وہ پیچھا کر رہے تھے، سراقہ بن مالک گھوڑے پہ سوار ہے۔ پیارے آقا نے جو جلالی نگاہوں سے دیکھا، سراقہ اپنے گھوڑے سمیت زمین میں دھنسنا شروع ہو گئے، یوں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، ایک دفعہ معاف کر دیں، نہ آپ کا پیچھا کرتا ہوں، نہ آپ کے بارے میں کسی کو اطلاع دیتا ہوں۔ پیارے آقا خوش ہو کے فرماتے ہیں سراقہ جا، کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ حالت یہ ہے کہ خود نکالے جا رہے ہیں، میری باتیں سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ حالت یہ ہے کہ غریب الوطن ہیں، حالت یہ ہے کہ مسافر ہیں، حالت یہ ہے کہ نکلے نہیں، نکالے بھائی اخرجہ الذین کفروا، کافروں نے نکالا، نکالے جا رہے ہیں، اور پیشن گوئی سپر پاور کے کنگن نہیں پوچھتے ابو بکر بھی یا رسول اللہ کیسے ہوگا؟ سمجھ آ رہی میری بات؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہائے، جب حضرت عمر فاروق کے دور میں کسرا فتح ہوا، مال غنیمت آ رہا ہے، حضرت عمر پوچھتے ہیں کنگن کہاں ہیں؟ کیا کہاں ہیں؟ کنگن کہاں ہیں؟ کوٹ بھوانی داس کے اور لدے کے خاموش سامعین، حضرت عمر پوچھتے ہیں کنگن کہاں ہے؟ ایک صاحب دوڑتے ہوئے آئے اور ان کے پاس یوں رومال ہے، حضرت عمر کے سامنے آ کے یوں کھولتے ہیں، ان میں کنگن ہے۔ اب حضرت عمر دوسرا جملہ بولتے ہیں سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ آئے، صحابہ کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، حضرت عمر فرماتے ہیں سراقہ یہ کنگن پہن اور ہاتھوں کو فضا میں لہرا تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے میرا نبی سچا ہے، ساری دنیا کو پتہ چلے میرا نبی جو کہتا ہے اللہ پورا کر کے دکھاتا ہے، ساری دنیا کو پتہ چلے میرا نبی سچا ہے، حسن کی پیشن گوئیاں سچ۔ میرا جملہ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ آخری جملہ آپ کے حوالے ہے اور اسے سنبھال کر امان سمجھتے ہوئے آگے پہنچا دیجئے گا۔ وہ عمر، یہ میرا جملہ ان کے لیے جو فرقہ واریت کو ہوا دے معاشرے میں، وہ عمر جو سراقہ کا مال اسے پہنچا رہا ہے، وہ عمر جو سراقہ کا مال اس کو پہنچا رہا ہے، وہ عمر جو حضور کی پیشن گوئی یہاں پر پوری کر رہا ہے، وہ عمر جو سراقہ کا مال غصب نہیں کرتا، وہ عمر اہل بیت کا مال کیسے غصب کر سکتا ہے؟ یہ غلط اڑائی ہے بات آپ نے معاشرے میں، فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے۔ صحابہ اور اہل بیت جدا نہیں ہیں، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا، اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔